آج کل بھی دنیا بڑی عجیب ہو گئی ہے نا کہ وہ ہر چیز کو الٹ رنگ میں دیکھتی ہے، دماغ الٹ پلٹ ہو گئے ہیں۔ طنز کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، لوگوں کو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، تو سوال اعتراض نکالنا تو ہر بات سے بڑا آسان ہے۔ جس چیز سے چاہیں اعتراض نکال لیں۔ آپ کوئی واقعہ، کوئی چیز میرے سامنے رکھ دیں اور عارضی طور پہ کہیں اس میں اعتراض نکال دیں، میں اس میں سے 50 اعتراض نکال کے دے دوں گا آپ کو۔ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ 50 اعتراض نکال کے دے دیں گے، ہر کوئی نکال لے گا اپنی سمجھ کے مطابق۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ چونکہ کلچر آ گیا ہے معاذ اللہ، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے تنقید کرنا، اعتراض کرنا، اس لیے میں نے یہ سوال وضع کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں بدقسمتی سے یہ خیال آ جائے کہ اثار کی بات ہو رہی ہے، فتوبت کی، مردان حق کی، صلہ رحمی کی، اس میں کتا کہاں سے آ گیا؟ صوفیاء نے کتے کی مثال کیوں دے دی ہے؟ اور کوئی، وہ سوچتے ہیں اور کوئی مثال نہیں ملتی تھی؟ ہاں بھئی اس لیے دے دی ہے، اب جواب سن لے دی ہے کہ اللہ پاک نے بھی اصحاب کہف کے باب میں کتے کی مثال دی ہے۔ اب اگر اعتراض کرنے کا شوق ہو تو صوفیاء پہ نہ کریں، قرآن مجید پہ جا کے کریں، اللہ پر، معاذ اللہ۔ اللہ اور قرآن مجید سے ہی صوفیاء طریقہ سیکھتے ہیں۔ مثال ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں لوگوں کو ہدایت دینے، سمجھانے کے لیے شرماتا نہیں، بھلے مجھے مچھر کی بھی مثال دینی پڑے تو مچھر کی بھی دے دیتا ہوں، اور کہف کی صورت میں کتے کی بھی دینی پڑے دے دیتا ہوں۔ اعتراض ختم ہو جانا چاہیے، سر تسلیم قرآن کے سامنے خم ہونا چاہیے۔ بات اصحاب کہف کی ہو رہی تھی کہ وہ ظالم بادشاہ، کافر مشرک بادشاہ کے سامنے اٹھے، اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔ جنگ، سٹرگل، جد و جہد، مجاہدہ تو ان کا تھا، اور اللہ پہ کرم، احسان، انعام، فیض بھی ان کا تھا۔ تاریخ کا حصہ وہ تھے، کتا تو نہیں تھا۔ کتے کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا اس پوری سٹرگل میں، تو اللہ پاک نے ان کے پورے واقعے میں کتے کو شامل کر دیا اور اس کو حصہ بیان قرآن بنا دیا۔ اور وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ چلے تو ایک کتا ساتھ ہو لیا، ساتھ ولی اللہ، ساتھ اصحاب کہف، ایمان کی حفاظت میں توحید کا علم بلند کرتے ہوئے چلے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو کتا ساتھ ہو گیا۔ چونکہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا ان کی سنگت میں، تو اللہ نے دکھانا یہ مقصود تھا کہ پھر 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے، اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اور ان کی سنگت کی برکت سے 309 سال تک ان کی سنگت میں رہنے والا کتا بھی زندہ رہا، غار کے دانے پر بیٹھا رہا جم کر۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اے بندے، تو استقامت نہیں رکھتا، یہ تو 3 صدیوں تک کتے نے بھی استقامت رکھ لی، جم کے وہ بیٹھا، وہ جم کے بیٹھا رہا، تو 4 دن جم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ جب کوئی جم کے بیٹھتا ہے، بھلا کتا بھی ہو، تو پھر اس پر کرم کیا ہوا کہ ہر 6 ماہ بعد غار کے اندر اصحاب کہف کو اللہ پاک کروٹیں بدلتا تھا تاکہ جسم خراب نہ ہو جائے۔ اندر وہ کروٹ بدلتے تھے، تو مفسرین نے لکھا ہے ہر 6 ماہ بعد باہر کتے کی بھی کروٹ بدلتی تھی۔ اور جب اصحاب کہف کے اس کمال درجہ حفاظت ایمانی کے لیے جرأت مندانہ قدم کا ذکر آیا، تو قرآن مجید میں جہاں اصحاب کہف کا نام لیا، 7 کتے کا ذکر آیا۔ فرمایا اگر 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ فرمایا 5 میرے بندے تھے مقبول ولی اصحاب کہف، تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور فرمایا اگر اتنے وہ تھے تو چھٹا یا 7واں ان کا کتا تھا۔ ہر جگہ، اور کتے کے بیٹھنے کے انداز کا بھی ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس طرح بیٹھا ہوا تھا پاؤں کو رکھ کر۔ ہاں تو کتے کا ذکر صوفیاء کرتے ہیں تو عجیب نہیں کرتے، انہوں نے قرآن مجید سے سبق لیا ہے۔ اب اس کی آخری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اپنے ساتھ کمپیئر کریں۔ کتے کا مسئلہ حل ہو گیا، ختم۔ اب سبق سیکھنا ہے، بھلے جس سے چاہیں سیکھ لیں۔ وہ کتا اہل اللہ کی صحبت میں رہا، ان کی مجلس میں رہا، تو اس نے بھی اپنی خصلت میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لی، اس نے بھی ان سے ایثار سیکھ لیا۔
کتے نے ایثار سیکھ لیا، اور اتنا ایثار کہ مردار دیکھا تو جھپٹا نہیں کہ خود کھاؤں، وہ باقی بھوکے کتوں کو بلا کے لایا، ان کو کھلایا، خود بعد میں کھایا۔ یہ کتوں کی تو خصلت نہیں ہے، کتے تو ایسے نہیں کرتے، مگر چونکہ فتوت والے لوگوں اور اولیاء کی صحبتوں میں رہا تو اتنا ایثار اور یہ خصلت اس نے بھی سیکھ لی اور سبق دیکھ گیا۔ اتنا کچھ تو ہم کتے ہو کر، جنگلی جانور ہو کے بھی سیکھ لیتے ہیں، آپ تو مردان حق ہیں، آپ کو اس سے بلند ہونا چاہیے۔ اور میرا میسیج یہ ہے، کاش ہم ان جنگلی جانوروں جتنا ہی سیکھ لیتے، زندگی خیر میں رہے، صحبت میں رہے، سیکھتے رہے، مگر اپنے نفس کو بدل کے کاش اتنا ہی سیکھ لیتے جتنے ان اہل اللہ کے ساتھ رہنے سے کتے نے ایثار سیکھ لیا، بے نفسی سیکھ لی، بے غرضی سیکھ لی، انا سے باہر نکلنا سیکھ لیا۔ اللہ پاک نے ایک تمثیل دینی تھی، ان کو ایک سبق دینا تھا۔ ہر کوئی تو ایسے نہیں کرتا کتا، مگر ایک نمونہ دکھانا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کتوں اور جنگلی جانوروں میں خصلتی تبدیلیاں اتنی آ سکتی ہیں اور ہماری زندگی گزر جائے اور ہماری خصلت میں تبدیلی نہ آئے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی۔